آج میں لباس کے اوپر بات کروں گا، اور اس میں سینٹرل جو کویسچنز ہیں کہ کون سا لباس ایسا ہے جو مجھے خود اعتمادی دے سکتا ہے، میرے اندر کانفیڈنس اور کریٹ کر سکتا ہے، کون سا لباس ہے جو مجھے میرے پروفیشنل سکسیس میں میرا معاون ہو سکتا ہے، کون سا ایسا لباس ہے جو میری سیلف اسٹیم کو بڑھا سکتا ہے، کون سا لباس ایسا ہے جو مجھے سوسائٹی میں عزت و احترام دے سکتا ہے، کون سا ایسا لباس ہے یعنی لک وائز جو مجھے سمارٹ اور مجھے شارپ میری لک کریٹ کر سکتا ہے، اینڈ ابو آل کہ کون سا ایسا لباس ہے جو مجھے میرا وہ مقام جو میں چاہ رہا ہوں دنیا میں اور جو میں کام کرنا چاہتا ہوں دنیا میں مجھے وہاں لے کے جا سکتا ہے۔ تو اس کی پوری ایک سائنس ہے جو میں آج انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، اور میں یہ کہوں گا کہ میں نے اپنی زندگی کے لاسٹ 20-25 سال ان سوالات کے جواب ریسرچ کرنے میں لگا دی، نہ صرف ریسرچ کی ہے بلکہ میں نے آئی ایم پراؤڈ ٹو سے دیٹ آئی ہیو ہیلپ تھاؤزنڈز آف مین اینڈ ویمن ڈریس فار سکسیس کے حوالے سے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈریس فار سکسیس کیا ہوتی ہے، کیا کس چیز کا نام ہے، کس اینیمل کا نام ہے، اور پھر میں انشاءاللہ آپ کو کچھ نٹس اینڈ بولٹس بتاؤں گا جو آپ اپنی لائف میں اپنی پروفیشنل لائف میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ڈریس فار سکسیس کیا ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں ڈریس فار سکسیس میری نظر میں یہ ہے سچویشنل ڈریسنگ ہے۔ سچویشن کیا ہے؟ اگر ایک آدمی وہ کسی میٹنگ میں جا رہا ہے، اس کا ایک ایجنڈا ہے، اس کا ایک مشن ہے، اس نے میٹنگ میں جا کے کیا کرنا ہے۔ اب میٹنگ بھی ٹائپس کی میٹنگس ہیں، فرسٹ ایئر میٹنگ ہے، اس نے ایک جاب انٹرویو کی میٹنگ کے لیے جانا ہے فار ایگزامپل، وہ بھی میٹنگ ہے۔ اس نے اپنا علم مکمل کیا ہے، اپنی پڑھائی مکمل کیا ہے، لاکھوں روپے اس کے ماں باپ نے ان کے اوپر لگایا، ان کے اوپر انویسٹمنٹ کیا ہے، اور اکثر میں دیکھتا ہوں کہ اگر اس سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کیا پہنو گے تو اس کے پاس کوئی آئیڈیا نہیں ہے، کوئی کلو نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں ڈریسنگ میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی بات کریں۔ سب سے پہلے ڈریسنگ جو ہے وہ بندہ کہاں سے سیکھتا ہے؟ اپنی مدر سے سیکھتا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے بھی اتنا پتا ہے کہ 10 12 13 سال کی عمر تک امی کہتی ہیں بس یہ پہن لو، تو میں کہہ دیا نہیں یہ ٹھیک ہے تمہارے لیے، چاہے کلر میرے اوپر اچھا لگ رہا ہے، اس کی کنٹریبیوشن مدر کی ہم ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ آئی مین ہر بندے کی یہاں جتنے بھی ہم لوگ سب بیٹھے ہیں، ہم سب لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری مائیں بڑی عظیم تھی اور واقعی عظیم ہیں، وہ ہمیں تعلیم دیتی ہے، ہمیں تربیت دیتی ہے، انہوں نے ہمیں چھوٹے سے بڑا کیا ہے۔ لیکن ڈریسنگ میں جب یہ آتا ہے تو ہماری سوسائٹی کا تھوڑا سا اس میں بھی عمل دخل ہے، تو وہ پہلا انسٹیٹیوشن ماں کا ہے، تو کوئی ڈریسنگ کے اوپر کوئی ایجوکیشن نہیں ہے۔ مجھے یاد نہیں کہ میری امی نے مجھے کہا ہو کہ حامد دیکھو بات سنو، یہ کپڑے تمہارے اوپر اچھے لگتے ہیں، یہ کپڑے تمہارے اوپر اچھے نہیں لگتے، یہ فٹنگ تمہارے اوپر اچھی لگتی ہے، یہ فٹنگ تمہارے اوپر اچھی نہیں لگتی، یہ پہننا یہ نہیں پہننا۔ سارا اکنامیکل سلوشن تھے اس وقت، بس ٹھیک ہے یہ پہن لیں۔ اس کے بعد دوسرا انسٹیٹیوشن جو آدمی فیس کرتا ہے وہ دوست وغیرہ ہیں جن میں آدمی گھومتا پھرتا ہے۔ تو اگر دوست اچھے ڈریسر نہیں ہیں، ڈریسنگ نہیں کرتے، تو وہ بندہ بس یہی کہتا ہے کہ یار ٹھیک ہے بس یہ بھی جیسے یہ پہنے میں ویسے میں پہنتا ہوں۔ تیسرا انسٹیٹیوشن فیس کرتا ہے وہ برانڈس کا، ٹھیک ہے، جو ریٹیل میں ہیں، جو لوگ سیل کر رہے ہیں کلوتھ، تو انفارچونیٹلی وہاں پہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ بیچارہ میٹرک فیل ہے ان موسٹ کیسز۔ اس کا نہ کوئی ایکسپوجر ہے، نہ اس کا کوئی نالج ہے۔ اس کو ایک جاب دی گئی ہے کہ تو نے یہ سیل کرنا ہے، اتنے تو نے پی سی سیل کرنی، اتنی شرٹ سیل کرنی، اتنے سوٹ سیل کرنی، اتنی ڈائی سیل کرنی۔ تو عموماً آپ مجھ سے ایگری کریں گے، جب آپ جاتے ہیں جو بھی چیز جس چیز پہ ہاتھ لگاتے ہیں وہ کہتا ہے یہ تو آپ ہی کے لیے بنی ہے۔ ایسی بات ہے کہ نہیں ہے؟ وہ پروڈکٹ سیل کر رہا ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ وہ آپ کو سٹائل سینس یا آپ کے اوپر کیا اچھا لگتا ہے وہ اس کے پاس جینون وہ آپ کی مطلب اس میں وہ ویلفیئر کے لیے نہیں ہے، وہ تو اپنی ایک چیز سیل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، وچ از فائن، ٹھیک ہے بھائی، اپنا برانڈ بیچ رہے ہیں، اپنا کلودنگ بزنس ہے ان کا۔ تو آپ کے پاس فٹنگ کیسی آ رہی ہے، شرٹ کی فٹنگ کیسی آ رہی ہے، کالر اگر یہاں فٹنگ آ رہی ہے تو باڈی پہ کیسے فٹنگ آ رہی ہے، آپ کی آستینے ہیں، سلیوز ہیں، ان کے اوپر کیسی فٹنگ آ رہی ہے۔ لیکن اس کا کیونکہ وہ پرپس نہیں ہے، اس کا وہ ایجنڈا نہیں ہے، اس لیے وہ عموماً آپ کو مس گائڈ کرتا ہے۔ تو اس کے بعد ایٹ لارج جو لاسٹ اسٹیک ہولڈر ہے وہ سوسائٹی ہے۔
ہم اس سوسائٹی میں آپریٹ کرتے ہیں. ہم بڑے ایک دوسرے کے ساتھ نا بڑے وہ پولائٹ ہیں. ہم کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ یار یہ کیا تو نے فضول پہنا ہوا ہے، انلیس کہ وہ بہت ہی قریبی دوست ہو. تو سوسائٹی بھی ہمیں کچھ ٹیچ نہیں کر رہی. تو میں یہ ڈریس فار سکسیس کے سارے کمپوننٹس آپ کو سارے آئی ول ایکسپلین اٹ ٹو یو، اور ان شاء اللہ بائی دی اینڈ آف دا سیشن آپ یو ول واک اوے ود سم ٹپس. میری کوشش یہ ہے کہ کچھ آپ کو ایسی ٹپس دے کے جاؤں جو آپ رائٹ اوے اپلائی کر سکیں. دیکھیں فائدہ یہ ہوتا ہے کسی بھی لیکچر کا یا کسی ٹاپک پہ آپ بات سننا چاہیں تو آپ یو کین ٹیک اوے سم کی پوائنٹس اینڈ یو کین گو ہوم ود دس. تو ڈریس فار سکسیس کے 4 کمپوننٹس ہیں، ان کی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. نوٹس لے سکتے ہیں آپ، میں کیونکہ آئی ول ٹرائی ٹو اسپیک ویری سلولی تاکہ آپ اسے فلی کمپریہینڈ کر سکیں. پہلا کمپوننٹ ہے کلریشن کا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جیسے میں نے کہا کہ ہر مرد ہر عورت ڈفرینٹ بنائی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیسٹ ڈیزائنر ہے. اس نے کسی کو کوئی آئی کلر دیا ہے، کسی کو کوئی ہیئر کلر دیا ہے، اسکن ٹون دیا ہے. لیڈیز سے زیادہ آئی وڈ سے کین یو نو دے پریکٹس اے لٹل بٹ مور دین مین. تو جو آپ کا آئی کلر، ہیئر کلر، اسکن ٹون ہے وہ آپ کا کیا ہے، وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کے اوپر کلر کون سا اچھا لگے گا. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا، کسی سے بات کرتے کسی دن کوئی بندہ ملتا ہے، آپ کہتے ہیں یار آج بڑے اچھے لگ رہے ہو. تو وہ کہتا ہے ہاں یار ٹھیک ہے، اس کو کوئی صحیح بات آگے جواب نہیں آتا، کہتا ہے کہ تھینک یو. اچھا وہی بندہ ایک ہفتے کے بعد ملتا ہے تو آپ سے کہتے ہیں یار کیا بات ہے، کچھ بیمار لگ رہے ہو. تو کہتا ہے نہیں یار میں تو اندر سے ٹھیک ہوں. ایکچولی وہ کلر ہے جو اس کو بہت اس کی اسمارٹ لک دے رہا ہے ایک وقت، اور وہی کلر ہے جو اس نے غلط کلر پہنا ہے، جو اس کی اسکن ٹون کے مطابق نہیں ہے اور اس کے کمپیٹیبل نہیں ہے، وہ اس کو اس میں سے انرجی سیپ کر لیتا ہے، اس کی آئیز کے اندر شیڈو ڈال دیتا ہے. میں اس کی آپ کو ایک بڑی اچھی اگزامپل دوں گا نیو یارک سے کلر کی. پریزیڈنٹ آف بار ایسوسیشن نیو یارک، کتنا بڑا بندہ ہوگا. یہاں پریزیڈنٹ آف بار ایسوسیشن لاہور بھی ایمان نہیں ہے. اس نے مجھے 2 منٹ کی میٹنگ دی. اس نے کہا یو ہیو 2 منٹس. میں نے کسی ریفرنس سے میٹنگ لی. کہتا I'll give you 2 minutes and prove your point. تو میں گیا تو کہتا اوکے tell me about, you said you are a wardrobe consultant, image consultant, so what am I doing wrong? اب لائر تھا. اب یہ ہوتا ہے لائر کی سوچ ہی ہوتی ہے نا، آرگومنٹیٹیو بھی ہوتا ہے، اس نے اپنی آرگومنٹس بھی بنائی ہوئی ہیں. تو میں نے کہا کہ دس وائٹ شرٹ یو آر ویئرنگ از دا رانگ شرٹ فار یو. تو مجھے کہتا ہے آر یو کڈنگ می، مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ؟ تمہیں پتہ ہے میں لائر ہوں. میں کہا یا آئی نو یو آر اے لائر. میں نے کہا لیکن یہ وائٹ شرٹ. کہتا اچھا اس کی پرابلم کیا ہے؟ کہتا دس از مائی یونیفارم. میں نے کہا اس کی پرابلم یہ ہے کہ تیری اسکن ٹون پہ، اس کی اسکن ٹون میں آپ کو ڈسکرائب کرتا ہوں. پاکستان میں تو ذرا ہوموجینس اسکن ٹون ہے نا ہماری، مطلب کلریشن تھوڑی بہت ملتی جلتی ہے، لیکن وہاں پہ بہت ڈریسٹیکلی ڈفرینٹ ہے کلر ٹون. تو اس کی کلر ٹون یہ تھی بڑی پنکش سی، ویری ڈیلیکیٹ، اور اس طرح اس کے بلانڈش ہیئر تھے. اچھا جو وائٹ شرٹ نے پہنی ہوئی تھی نا تو مجھے وہ نظر نہیں آ رہا تھا، وائٹ شرٹ نظر آ رہی تھی، یعنی ڈومینیٹ کر رہی تھی اس کو، اس کی پرسنالٹی کو. تو میں نے کہا the problem is I see your shirt but I don't see you. مجھے کہتا ہے nobody has ever told me like this. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا no I don't see you. کہتا اچھا پوائنٹ پروو کرو، کیا کرنا کیا چاہ رہے ہو؟ یہ تو میری یونیفارم. میں نے کہا اچھا دیکھ، میں نے کہا آپ مجھے اپنی رسٹ دیں. ایسے میں نے اس کی کلائی وغیرہ تو میں نے تھوڑا سا اس کی اسکن پہ. تو I had swatches, fabric swatches. میرے پاس 4-5 فیبرک پوری فل سیٹ تھا ایکچولی. تو میں نے پہلا کلر اس پہ رکھا آئیوری کلر. آئیوری سمجھتے ہیں، وائٹ کا تھوڑا سا وہ شیڈ ہوتا ہے. پھر میں نے اس کے اوپر نیکسٹ کلر رکھا ایگ شیل. پھر میں نے اس کی وائٹ رکھا ملک وائٹ، پھر برائٹ وائٹ. پھر میں نے ایک کلر جو میری پوائنٹ آف ویو سے اس کے اوپر سب سے اچھا لگنا تھا، اسے کہتے ہیں ایکرو کلر. وائٹ ہوتا ہے تو میں ہنٹ آف یلو ہوتا ہے، وہ میں نے رکھا. میں نے کہا یو آر دا جج، یو ٹیل می کہ تمہاری اسکن کے اوپر کون سا کلر سب سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے، وچ از دا موسٹ فلیٹرنگ کلر فار یو. اس نے اسی کلر کو جو میں کہنا چاہ رہا تھا ایکرو کلر، کہتا آئی ڈونٹ نو کہ what do you call it. میں کہا ایکرو. کہتا I've never heard this name. میں کہا it's called ایکرو. بائی دی وے میں ایک شو پہ تھا کل،
میں نے لیونڈر ورڈ یوز کیا تو وہ کہتی ہے لیونڈر کیا ہوتا ہے. تو مجھے ذرا پرابلم آ رہی ہے پاکستان میں تھوڑی سی, لیکن آئی تھنک آئی گیٹ یوز ٹو. اٹس ناٹ ہر فالٹ, اٹس مائی فالٹ. مجھے چاہیے تھا کہ میں لائلک کہتا, ٹھیک ہے نا. اسے بھی نہیں پتا تھا, وہ امریکہ میں نے کہا ایکرو کلر کیا ہے, کیونکہ یہ فیشن میں اس کو لائلک کا بھی نہیں پتا تھا. سوری یو نو. اینی وے, اچھا اب وہ کہتا ہے کہ یہ کلر اچھا لگتا ہے. میں کہ دیٹس واٹ آئی تھنک دیٹس دا کلر دیٹ یو شوڈ ویئر. اچھا اب وہ پھر واپس آ گیا, بٹ آئی ایم اے لوئر, وائٹ کلر از مائی یونیفارم. پھر میں نے وہ اتفاق سے میرے ذہن میں سے ایک کلاسک فکرہ نکل گیا جو میں ابھی تک یوز کرتا ہوں. میں نے کہا کہ دس از یور وائٹ. ان ادر ورڈ دس برائٹ وائٹ از ناٹ یور وائٹ, دس از یور وائٹ. وہ خیر اینی وے کہتا ہے آلرائٹ یو ہیو میڈ دا پوائنٹ, ناؤ پروو اٹ. میں کہا اوکے آئی پروو اٹ. کہتا ہاؤ یو گونا پروو اٹ. میں نے کہا آئی میک یو اے ایکرو کلر شرٹ آن می, یو ڈونٹ ہیو ٹو پے فار اٹ. مجھے پتا تھا اگر یہ کسٹمر بن گیا تو ایک شرٹ کا تو کوئی چکر ہی نہیں ہے. تو میں نے اس کے لیے ایک شرٹ بنائی ایکرو کلر میں. اس نے کہا ٹھیک ہے آئی ول کال یو وین آئی گیٹ دا شرٹ. ایک ویک میں نے اس کو شرٹ ڈلیور کروائی. پھر اس نے مجھے کال کی, اس نے کہا کہ آئی ہیو ٹو سی یو, آئی ہیو اے گریٹ نیوز فار یو. تو مجھے پتا تھا میں کہ دا تھنگ ورکڈ. اینی میں اس کے آفس میں گیا تو مجھے کہنے لگا آج میں تمہیں ڈسکلوز کرتا ہوں ایک بات جو میں نے تمہیں اس دن نہیں بتائی تھی. میں نے کہا بتائیں. کہتا میری وائف پتہ کون ہے؟ آئی ڈونٹ نو. کہتا میری وائف جو ہے وہ اکامپلش ڈیزائنر ہے, 7th ایونیو سے باقاعدہ اس نے ایجوکیشن لی ہے, شی از اے ڈیزائنر آن سچ برانڈ. تو کہتا ہے میں جس دن میں نے یہ شرٹ پہنی ہے نا اینڈ آئی کیم آؤٹ, میں نے اسے نہیں بتایا. تو وہ آئی بھاگتی بھاگتی کہتی ہنی یو لک سو فینٹاسٹک ان دس, what are you wearing? تو کہتا میں نے اسے کہا نہیں آئی ایم دا سیم گائے یو نو. کہتے نہیں دیر از سم تھنگ اسپیشل دیئر, یو لک ویری ویری نائس ٹوڈے. کہتا ہے اینڈ پہ میں نے اسے بتایا. میں نے کہا وہ اس طرح کے وہ وارڈروب امیج کنسلٹنٹ کہتے ہیں اپنے آپ کو, وہ آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ تمہارے اوپر یہ کلر اچھا لگے گا. تو میں نے آج وہ پہنا. کہتے اوہ مائی گاڈ دے آر رائٹ, دیٹس دا کلر دیٹ از ریئلی ریئلی لکس گریٹ آن یو. تو کہتا حامد تم نے پوائنٹ پروو کر دی. میں نے کہا اوکے سو ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر. کہتا لیکن یار ایک پرابلم ہے بڑی. میں نے کہا کیا؟ کہتا پرابلم یہ ہے کہ میرے پاس 100 شرٹس ہیں, وائٹ شرٹس میری کلازٹ میں, اور ساری وہ شرٹس ہیں آرمانی کی, یوگو باس کی, ڈانا کن کے, کسی کو نام پتا ہوں ان کے, فیمس ڈیزائنر, ویری ایکسپینسو شرٹس. وہ کہتا ساری کی ساری نہیں ہیں, تو ان کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا ایزی سولوشن. کہتا کیا؟ میں نے کہا یو آر اے فلتھی ریچ گائے. I hate to use this word but you know that. میں نے کہا ساری شرٹس ڈونیٹ کر دو چیریٹی اور تم ایکرو کلر کی شرٹس لو. تو کہتا ہے یو مین لائک آئی شوڈ بائی 100 شرٹس فرام یو ایکرو کلر, از دیٹ واٹ یو آر سیئنگ؟ میں کہا نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں 25 ایکرو کلر خرید لو. 100 نہ خریدو, تم 2500 خریدو. بلیو اٹ ناٹ ہی گیو می این آرڈر فار 25 شرٹس رائٹ دیئر. آج میں سیلنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں, پوائنٹس آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک اے پوائنٹ. کلر میٹرس. جتنے کلر جو بیج قسم کے کلر ہیں, جو مہندی قسم کے کلر ہیں, جو پیسٹل کلرز ہیں, جو آٹمی کلرز ہیں, ہماری سکن ٹون پہ نہیں اچھے لگتے. لیکن کیونکہ ہمارے برانڈز کو سمجھ نہیں ہے اس بات کی, وہ کہتے ہیں بندے کو سلیکشن دیں, لیڈیز کو سلیکشن دیں, وہ آپشن مانگ رہی ہے. تو آئی تھنک اٹس اے ہیوج بائنگ مسٹیک. اگر آپ ایک چیز اکثر, اچھا یہ بھی بات آپ انشاءاللہ مجھ سے اگری کریں گے, آپ جب اپنی کلوزٹ میں جاتے ہیں کچھ ایسی چیزیں آپ کی کلوزٹ میں ہوتی ہیں کہ جو آپ کبھی بھی نہیں پہنتے. لیڈیز کے ساتھ اکثر ایسے ہے, مین کے ساتھ ہے, کوئی شرٹ ایسے لٹکی ہوئی ہے کہ نہیں یار نہیں, میں جب بھی آپ جاتے ہیں وہ اس کو نہیں پہنتے. واٹس رانگ ود دیٹ؟ یوزلی 2 چیزیں ہیں, یا وہ کلر اس کا صحیح نہیں ہے یا اس کی فٹ ٹھیک نہیں, اس کی وجہ سے وہ آپ سے صحیح. اچھا بائی کیوں کیا ہے بھائی؟ بائی اس لیے نہیں, برانڈ کی بات بھی نہیں ہے. بائی اس لیے کیا کہ سیل پہ لگی ہوئی تھی. With all due respect, I would say this: we buy clothing to look silly and stupid sometimes. تو I call it strong word ہے, لیکن شاہ صاحب سے میں کچھ سیکھ رہا ہوں کہ کچھ اسٹرانگ ورڈ بھی یوز کرنے چاہیے. انہوں نے تو خیر بہت ہی اسٹرانگ ورڈ یوز کر دیے. مجھے وہ انٹرویو لے رہے تھے تو انہوں نے کہا حامد صاحب یہاں پہ کچھ لوگ ہیں ان کو کپڑے پہننے کی تمیز نہیں ہے.
تو میں تو کبھی نہیں کہوں گا ایسے، کیونکہ اگر میں نے کہہ دیا تو آئی ول بی ان ڈیپ واٹرس کہ یار یہ بندہ کیا نیو یارک سے اٹھ کے آیا، میں کہتا میں تمیز نہیں ہے. لیکن مسٹیک ہے، بائنگ مسٹیک ہے. سب سے پہلی بات آج میں جو آپ کو، اگر آپ پلے سے باندھ لیں، ڈونٹ بائی اینی تھنگ وچ ڈز ناٹ لک گڈ آن یو اینڈ اٹ مسٹ بی ان یور کلریشن. اچھا، اب بیسٹ کلر جو ہے مین کے لیے کیا ہے؟ ویمن کی طرف میں آتا ہوں، لیکن مین کا بیسٹ فرینڈ پتہ کیا ہے؟ وائٹ شرٹ. میں کہوں گا اگر آپ نے اچھی وائٹ شرٹ میں انویسٹمنٹ نہیں کی، میں انویسٹمنٹ کہوں گا، کلودنگ از انویسٹمنٹ. ایجوکیشن انویسٹمنٹ ہے کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑے کریں. کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن انویسٹمنٹ ہے؟ کلودنگ از ایکولی دا سیم انویسٹمنٹ دیٹ یو میک. ایجوکیشن اگلے بندے کو بتاتی ہے کتنا پڑھا لکھا ہے، کپڑے بتاتے ہیں کتنا سفسٹیکیٹڈ ہے، کتنا ریفائنڈ ہے. کیا میں اس بندے کو اس کی پروموشن کر سکتا ہوں؟ کیا میں اس کو اپنی کمپنی میں آگے بڑھ کے اس کو میں اس لیول پہ لے کے جا سکتا ہوں، ٹاپ مینجمنٹ میں اس کو لے کے جا سکتا ہوں؟ یہ وہ ڈیسائیڈ کر رہا تھا. سو دے آر میکنگ ڈیسیجنز اباؤٹ یور پروموشن، اباؤٹ یور سیلری، اباؤٹ یور the future success. It shows your visibility. Absolutely. We'll talk about that کہ پہلے 30 سیکنڈ میں سے ابھی بات کر لیتے ہیں اس کی. جو ہی آپ کسی کو فرسٹ ٹائم ملتے ہیں، فرسٹ 30 سیکنڈ میں وہ 4 ڈیسیجن آپ کے بارے میں کرتا ہے. وہ 4 ڈیسیجن کیا ہیں وہ بھی لکھ لیں. نمبر 1، آپ کس سوشیو اکنامک لیول سے بلانگ کرتے ہیں. ناؤ اس کے اوپر فلسافیکل ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ رائٹ اور رانگ کی، لیکن اٹس ٹرو. آپ ایفلوئنٹ سوسائٹی سے بلانگ کر رہے ہیں، ایفلوئنٹ فیملی سے بلانگ کر رہے ہیں، یا آپ مڈل کلاس فیملی سے ہیں، یا آپ لوور مڈل کلاس فیملی سے ہیں، یا ایون کہ آپ کسی ولیج سے بلانگ کرتے ہیں. کہتے ہیں نا پینڈو، کیا یار پینڈو کلر پہنا ہوا ہے، کیا فیس کیا ہوا ہے سارا. مین تو آپ کو پتا ہے نا، لیڈیز کو تو پھر ایک دوسرے کے لیے بڑی وہ ہوتی ہیں، اخلاق ان کا زیادہ ہے کہ نہیں 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 ہر چیز اچھی ہے، جو کھانا بنایا وہ کمال کا بنا دیا، چاہے بکواس کھانا ہو، لیکن انہوں نے ایک دوسرے کی تعریف کرنی تھی. کمپلیمنٹ ٹو کمپلیمنٹ ہے نا. آپ بھی بڑی اچھی لگ رہی ہیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اگر کوئی لیڈی دوسری کو کہہ دے کہ یہ کیا تم نے، یہ پرنٹ تو تمہارے اوپر اچھا ہی نہیں لگ رہا، اس نے کبھی اس کو معاف ہی نہیں کرنا ساری زندگی. یہ ویسے حقیقت ہے کہ نہیں ہے. لیکن مین ہم جی سر اس میں یہ کہ آپ کو اکارڈنگ ٹو سچویشن بھی آپ کو ڈریسنگ کرنا. میں کروں گا سر آپ کو. آپ میرے پورا لیکچر سنیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد آپ جو بھی کہیں گے مس ہوا انشاءاللہ I'll cover it. اچھا، بلکہ وہ سچویشنل ڈریسنگ تو میں نے شروع سے کر دی، اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا میں. لیکن مین جو ہے نا، ہمیں یہ سکھایا گیا کہ بھائی کرٹیسزم برداشت کرنا ہے تمہیں. سب سے پہلے کرٹیسزم تو ہم اسکولوں کالجوں میں دیکھیں کیا کیا نام نہیں رکھے جاتے ہمارے. ہر بندے کو کوئی نہ کوئی یاد ہوگا اس کا ایسا نک نیم جو اسے پسند نہیں تھا. اور پھر اس کے بعد ہم بڑے بلنٹ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. جی نہیں، ہاں ایگزیکٹلی ایک اور چیز ہے، ایک اور چیز ہے. وہ کہتی ہے میں نے یہ نہیں پہننا، یہ تو انہوں نے دیکھ لیا ہوگا. اچھا اینی وے، سو وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دس کہ فرسٹ میٹنگ میں وہ جس بندے سے آپ کی میٹنگ ہوئی ہے وہ آپ سے جانتے نہیں تھے. یو جسٹ واکڈ انٹو اے روم اینڈ یو میٹ سمبڈی. تو وہ آپ کے بارے میں 4 ڈیسیجن کرتا ہے فرسٹ 30 سیکنڈس میں. ایک یہ کہ آپ کس سوسائٹی سے بلانگ کرتے ہیں. دوسری وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کس ایجوکیشن لیول کے بندے ہیں، یعنی آپ کی ایجوکیشن کیا ہو سکتی ہے. کیا آپ پڑھے لکھے ہیں یا آپ ان پڑھ ہیں؟ اگر پڑھے لکھے ہیں تو آپ گریجویٹ لگ رہے ہیں، پوسٹ گریجویٹ لگ رہے ہیں، کیا ہے. تیسری چیز وہ جو ڈیسائیڈ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ کس ڈیزگنیشن کا، کس ٹائٹل کا بندہ ہے. یہ یقین کریں ابھی کوئی کانورسیشن نہیں ہوئی ہے، ابھی صرف ملے ہیں، شیک ہینڈ ہے یا جسٹ واکڈ انٹو اے روم. اور یہ ایسے نہیں ہے جتنی میں تو بڑی لمبی بات کر رہا ہوں نا، میں نے تو ابھی 2 منٹ اس پہ بات کر دی. دس ٹاکنگ اباؤٹ 20-30 سیکنڈ. لاسٹ چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کتنے سکسیسفل ہیں. آپ نئے ہیں اس فیلڈ میں، جس فیلڈ میں بھی آپ کام کرتے ہیں، یا آپ نے سکسیس اٹین کی ہوئی ہے، یا آپ ایک ہائی کیلیبر کے بندے ہیں. اچھا اب یہ آپ ساتھ میں ایک کوشچن پوچھوں گا، کتنے لوگ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کن I would say perhaps everyone we have judged other people based on these observations. کیا کہ نہیں کیا ہم نے judge؟ most of the time کرتے. Now let's turn the tables around. اسی طرح لوگ ہمیں بھی جج کر رہے ہیں.
अच्छा, इसमें मेरा ड्रेस रिसर्च का जो सबसे बड़ा क्रक्स ऑफ द मैटर है ना, जो क्रक्स जो फंडामेंटल पॉइंट जो है वो प्रोजेक्ट आई वुड लाइक टू से, वो ये है कि आपने जो इमेज देना है उस 30 सेकंड में, वो आपने वो इमेज देना है जो आप देना चाहते हैं. इट शुड नॉट बी एन आफ्टर थॉट, इट शुड नॉट बी अ फ्लोटिंग थिंग कि यार ठीक है जो मर्जी वो समझ ले, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है. आई वुड से प्रोफेशनल लाइफ में ठीक है, पर्सनल लाइफ में इट डजंट मैटर, मे बी इट डज मैटर पर्सनल लाइफ में भी, आई वुड से आई वुड टेक ए स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट फॉर दैट, लेकिन उसको एक साइड पे कर दें. प्रोफेशनल लाइफ में इट रियली रियली मैटर्स. और मैं यहाँ तक कहूँगा कि आपकी जो फाइनेंशियल सक्सेस है वो इसके साथ डायरेक्टली रिलेटेड है. मैं यूटी से पढ़ा हुआ इंजीनियर हूँ, ठीक है, मैं आई यूज्ड टू बी ए रेयर बर्ड. मैं यूनिवर्सिटी में जाता था, शायद मुझे शौक था, आई डिडंट नो कि आई वाज गोना गेट इनटू दिस बिजनेस. मैं ब्लेजर पहन के जाता था, मैं नाइस शर्ट कोऑर्डिनेटिंग शर्ट पहनता था, मैं टाई भी पहनता था, मैं नाइस स्लैक्स पहनता था, नाइस शूज़, नाइस पैड्स. मेरे जितने दोस्त थे जो क्लास फेलो थे मुझे कहते थे हमें यार एक बात बताओ. मैंने कहा क्या? कहते ओकेजन क्या है जो इतना तुम सज बन के आए हो. मैंने कहा यार ओकेजन पता क्या है? कहने लगे क्या? मैंने कहा यार आई वांट टू फील गुड अबाउट माई सेल्फ. कॉन्फिडेंस था एक मेरा. अच्छा, अब ये यूईटी माशाल्लाह मेरे भाई या कोलीग भी बैठे हुए यूईटी से पढ़े हुए, आई वुड से इंजीनियर पता है क्या सोचता है? इट्स ऑल अप हियर, दिस इज व्हाट रियली मैटर्स. क्यों जी, आप एग्री करते हैं इस बात के? आप भी एग्री करते हैं सर? इंजीनियर समझता है कि यार जो मेरी काबिलियत है दैट रियली मैटर्स. मैं कैसा लगता हूँ, क्या मैं पहना हुआ हूँ, इट डजंट मैटर. इसलिए वो इसके ऊपर फोकस ही नहीं करता. लेकिन आई कैन टेल यू दिस, आप इंजीनियरिंग फर्म्स देखें, आप इंजीनियरिंग कंपनीज देखें, जो लोग टॉप पे बैठे हुए हैं वो कैसे ड्रेसिंग कर रहे हैं. दुनिया में देखें, पाकिस्तान की बात को एक सेकंड के लिए छोड़ दें, बेंचमार्क जो है वो वर्ल्ड है. इस वक्त हम ग्लोबल वर्ल्ड में ऑपरेट कर रहे हैं. हम वो आइसोलेटेड नहीं है. जैसे हम केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स जितने सब्जेक्ट्स हैं, हम किसको फॉलो कर रहे हैं? हम ग्लोबल बेंचमार्क को फॉलो कर रहे हैं. आईटी में सर किसको फॉलो कर रहे हैं? ग्लोबल बेंचमार्क फॉलो कर रहे हैं. तो इस बात से बहस ना करें. और मैं बाय द वे मैं आई वुड से दैट कुछ लोग कहते हैं जी अपनी ड्रेसिंग जो हमारी शलवार कमीज के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं उसको पहले ही बात कह दूँ, आई एम प्राउड ऑफ आवर नेशन, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, आई एम प्राउड ऑफ आवर ड्रेस. मैं शलवार कमीज पे भी बात करूँगा कि शलवार कमीज तो फिर कैसी होनी चाहिए. ये जरूरी नहीं कि अगर आप कहें कि ठीक है जी मैं इंजीनियर हूँ, मैं शलवार कमीज नहीं पहन सकता, पहने आप शलवार कमीज. शलवार कमीज पहनने का भी एक तरीका है. तो एनीवे, मेरा पॉइंट जो मेन पॉइंट है वो है कि आपने ड्रेसिंग उस तरह करनी है कि वो अगला बंदा जो आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और जो इंटरनेशनल बेंचमार्क के मुताबिक प्रोजेक्शन है वो होनी चाहिए. अब इसमें सब्लिमिनल मैसेजेस पे आ जाता हूँ. एक लॉयर हैं, आप लॉयर हैं, ठीक है, आप मेरे पास आते हैं, आप कहते हैं जी मुझे कंसल्ट करें. तो मैं सबसे पहले, इससे पहले कि मैं ठीक है कलरेशन पे जाऊंगा, उसके बाद मैं अभी 4 कंपोनेंट्स और हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि जी जो अटर्नी है, जो एक लॉयर है, उसको क्या चीज़ रेडिएट करनी चाहिए, मैसेज क्या देना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी का, उसकी टोटल इमेज का मैसेज क्या होना चाहिए? वो मैसेज ये होना चाहिए, आई एम ए कॉम्पिटेंट लॉयर. क्योंकि है कि नहीं, कोई बंदा ऐसा है जो कहे कि नहीं यार मैंने एक इनकॉम्पिटेंट लॉयर को हायर करना है, उसको रिटेन करना है. दूसरी बात है कि आप सक्सेसफुल हैं कि नहीं. अगर एक बंदा, एक लॉयर है, वो कॉम्पिटेंट नहीं लग रहा, सक्सेसफुल नहीं लग रहा, तो आई थिंक इज गोना हैव अ प्रॉब्लम इन बिल्डिंग हिज प्रैक्टिस. मेरे जैसा बंदा तो जरूर जाएगा तो देखेगा यार ये बंदा जो है ये तो मुझे अच्छा, वो आप कॉम्पिटेंस ये तो नहीं कह सकते आई एम कॉम्पिटेंट हायर मी, आई एम सक्सेसफुल हायर मी. आप ये नहीं कह सकते क्योंकि आई एम नॉट गोना बिलीव दैट. मैं कहूँगा यार ब्रैग कर रहा है अपने बारे में. लेकिन अगर आप कॉम्पिटेंस और आपकी सक्सेस है वो रेडिएट कर रही है आपकी पर्सनैलिटी और क्लोथिंग से, देन यू डोंट हैव टू से अ वर्ड. तो उसमें यह है, अगर आप बैंकिंग फील्ड में, आप सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जी हाँ सर, आप कंजर्वेटिव फाइनेंशियल फील्ड में, तो आपकी क्या चीज़ क्लोथिंग रेडिएट करनी चाहिए? आपकी क्लोथिंग रेडिएट 2 पॉइंट्स रेडिएट करने चाहिए. नंबर 1, आप क्रेडिबल हैं.
آپ ٹرسٹ وردی ہیں. سر آپ سی اے ہیں, آپ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں صاحب یہاں انویسٹ کریں, اپنی یہ پورٹ فولیو آپ کا ہونا چاہیے, یا میری پرسنل جو مطلب نیٹ ورتھ ہے اس کو آپ مینیج کرتے ہیں. میں آپ کو اپنے پرسنل فائنینس آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں, لیکن آپ کریڈیبل نہیں لگتے, آپ ٹرسٹ وردی نہیں لگتے. اب اگر آپ کہتے ہیں میں آئی ایم ٹرسٹ وردی اینڈ آئی ایم کریڈیبل, ڈزنٹ میٹر وہ آپ کہہ رہے ہیں. آپ کا پرسونا, آپ کی پرسنالٹی, آپ کی کلودنگ, آپ کا پورا the way you present yourself کیا کہہ رہا ہے, جس میں کلودنگ از اے ہیوج پارٹ آف اٹ. تو میں کہوں گا اس میں یہ, اب صبح میں آئی وڈ گو انٹو ڈیٹیل, ان کو بھی بتاؤں گا کہ اپنا کمپیٹنٹ کیسے شو ہو سکتا ہے, سکسیس کون سی کلودنگ ہے جو کمپیٹنس شو کرتی ہے, کون سی کلودنگ جو سکسیس شو کرتی ہے, کون سی کلودنگ ہے یا آؤٹ فٹ ہے جو یہ شو کرتی ہے کہ آپ کریڈیبل ہیں, آپ ٹرسٹ وردی ہیں.